أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورہ فاتحہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی کل 7 آیات ہیں اور یہ سورہ فاتحہ ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلے تلفظ کی ادائیگی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جو حرکات استعمال ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبر، زیر، پیش اور جزم۔ حمزہ کی ادائیگی کے لیے آواز کا لیول میں رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے ہم کہتے ہیں ال، تو یہ حمزہ کے اوپر کیا ہے جی؟ زبر، تو آواز کا لیول میں ال۔ اور جہاں جزم ہوگی، یہ جس طرح لام کے اوپر چھوٹی سی پڑی ہے جزم، لام ساکن ہے، جہاں بھی جزم ہوگی وہاں ناظرہ پڑھتے ہوئے آواز رکے گی۔ دیکھیں میری آواز رک رہی ہے الحم، اس کو الحم پڑھا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جہاں جزم وہاں آواز رکنی چاہیے، الحم۔ تو زبر کا جو ساؤنڈ ہے وہ بالکل لیول میں جانا چاہیے، برابر میں، اور جہاں جزم ہے وہاں آواز رکنی چاہیے، الحم۔ اور پیش میں آواز اوپر کی طرف جائے گی، دو، الحمد، آواز اوپر کی طرف جائے گی۔ اور زیر میں آواز نیچے آئے گی، الحمد للہ، للہ۔ جہاں جزم ہوگی یا شد ہوگی وہاں آواز میں رکاو پیدا ہوگا، چھوٹا سا جھٹکا لگے گا، الحمد للہ، للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ مکیہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور ایک رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے مفسرین نے 25 نام بیان کیے ہیں۔ یہ تو ایک سورہ فاتحہ، فاتحہ ایک نام ہے، مفسرین نے کتنے نام؟ 25 نام، جن میں چند میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ کا معنی ہے شروع کرنے والی، جس سے شروع ہوتی ہے، تو فاتحۃ الکتاب یعنی جس سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ دوسرا نام ہے فاتحۃ القرآن، یعنی جس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ تیسرا نام اس کا ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کا نچوڑ۔ چوتھا نام ہے ام القرآن، قرآن کا نچوڑ۔ پانچواں نام ہے اس کا سبع مثانی، سبع مثانی۔ سبع کہتے ہیں عربی میں 7 کو، اس کی 7 آیتیں ہیں جی، اس وجہ سے سبع کہا گیا۔ مثانی کہتے ہیں کہ جو بار بار پڑھی جائے، جو بار بار پڑھی جائے۔ تو فاتحہ جو یہ الحمد شریف ہے یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو بار بار پڑھنے والے کو مثانی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک نام کیا ہے؟ سبع مثانی۔ اور ایک نام اس کا ہے القرآن العظیم، القرآن العظیم۔ ایک نام اس کا ہے کافی، کافیہ، سورۃ الکافیہ، یعنی یہ سورۃ کافی ہے۔ ایک نام ہے اس کا سورۃ الوافیہ، کہ اس میں وافر مقدار میں قرآن کریم کے مضامین بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ الاساس، یعنی بنیاد، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔
تو یہ بھی اس کا نام ہے۔ تو یہ اس کے چند جو نام میں نے 9-10 آپ کے سامنے گنوائے ہیں، مفسرین نے اس کے 25 نام ذکر کیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے سورہ فاتحہ کی کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سے اور بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ نماز کی جو ابتدا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم، یہ تو قرآن نہیں ہے نا، ثنا سبحانک اللہم قرآن نہیں ہے۔ جہاں سے قرآن کی ہم ابتدا کرتے ہیں تو ابتدا کس سے ہوتی ہے جی؟ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ ویسے ایک آیت نازل ہوئی ہے، 4 آیتیں، 5 آیتیں، جس طرح سب سے پہلی آیات سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق الی آخر، 5 آیتیں نازل ہوئی۔ لیکن جو پوری سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ پوری ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہ اس کی یہ بھی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں نازل کیا۔ اب دیکھیں جی، آسانی کے لیے، پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے یہ قرآن کریم کے 30 حصے کیے گئے۔ پارا فارسی کا لفظ ہے۔ قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں جی؟ 30 پارے ہیں۔ یہ پارا عربی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ فارسی میں پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، ٹکڑا اس کو کہتے ہیں پارا، ایک پارا ٹکڑا۔ اور پارے اس کی جمع آ گئی، مراد ٹکڑے۔ تو قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں جی؟ 30 پارے، یعنی اس کے 30 ٹکڑے، 30 حصے۔ اب پہلا پارا جو شروع ہوتا ہے نا وہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ بڑی نکتے کی بات، پہلا پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے لیکن کسی پارے کا جز نہیں ہے، نہ پہلے پارے کا جز ہے، نہ دوسرے پارے کا جز ہے، نہ تیسرے کا، نہ چوتھے کا، نہ تیسرے کا، نہ 29ویں، کسی پارے کا جز نہیں ہے قرآن کا حصہ لیکن کسی پارے کا جز نہیں۔ کیوں نہیں ہے جز؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن اور خلاصہ ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اس سے پہلے اس کتاب کا تعارف ہوتا ہے، مختصر انداز میں پوری کتاب کا تعارف ہوتا ہے کہ اس کتاب میں یہ مضامین ہے، اس کی ترتیب یہ ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کا تعلق کسی ایک صفحے کے ساتھ یا کسی ایک مضمون کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ پوری کتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس کو پہلے پارے کا جز بنا دیا جاتا تو یہ گویا پہلے پارے کا متن ہوتا، دوسرے کا جز بنا دیا جاتا تو دوسرے کا متن ہوتا۔ تو اس کو کسی پارے کا جز نہیں بنایا گیا، اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے کہ یہ پورے قرآن کا تعارف ہے، کسی ایک پارے کا تعارف نہیں ہے، کسی 2-3 پاروں کا تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ پورے 30 پاروں کا تعارف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ اور مفسرین کرام نے اور تدوین والے حضرات نے اس کو ان 30 پاروں سے پہلے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے مکمل طور پہ نازل ہوئی، اور قرآن کریم میں سب سے پہلے جو مکمل سورت، اور نماز بھی اس سے شروع کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اگر یہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جون سی بھی نماز ہو، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، یعنی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم مقتدی اور امام دونوں کے لیے ہے، یا اس میں امام اور مقتدی کی یا
انفرادی پڑھنے والے کی تفریق ہے۔ اس لیے بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی تفریق نہیں ہے، مقتدی ہو، منفرد ہو، اکیلا پڑھنے والا ہو، جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو، ہر صورت میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہے۔ بعض ائمہ جن میں احناف شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو منشا ہے وہ امام اور منفرد ہے، یعنی مثلا جب امام کے پیچھے اگر مقتدی کھڑا ہے تو اس کو فاتحۃ الکتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَإِذَا قُرِئَ فَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو آپ خاموش رہو۔ اور دوسری آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو آپ خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ تو اس لیے بعض فقہا یہ کہتے ہیں جن میں حنفیہ شامل ہیں کہ جب نمازی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اس حالت میں صرف امام نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حدیث کا مطلب احناف کے نزدیک یہ ہے، اور جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، سفیان ابن عیینہ نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں یہ بیان کیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اذا کانت وحدہ، جب کہ آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ آپ فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کو لازمی پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اور جہاں تک امام کا تعلق ہے، مقتدیوں کا تعلق ہے، تو جب امام کے پیچھے مقتدی ہیں تو پھر امام کی قرأت مقتدیوں کی قرأت ہے۔ الامام الضامن، امام جب ضامن ہے تو امام کی قرأت مقتدیوں کی قرأت ہوگی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ آگے شروع کرتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، یہ جو ہم نے تمام معنی کیا نا جی، یہ الف لام کا کیا ہے۔ الف لام کی بہت ساری قسمیں، جن میں ایک قسم آتی ہے الف لام استغراقی۔ استغراق کا معنی ہے جو سب کو ڈھانپ لے، جیسے ہم کہتے ہیں نا والعصر، سارے کے سارے انسان خسارے میں، تو یہ بھی الف لام کون سا ہے جی؟ استغراقی۔ تو یہ بھی الف لام استغراقی ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے۔ یہاں پر حمد کا ذکر ہے۔ حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ حمد۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، حمد، مدح، شکر۔ حمد، مدح، شکر۔ حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اور حمد ہوتی ہے افعال اختیاریہ میں یا صفات اختیاریہ میں۔ مدح بھی تعریف کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کی جائے، لیکن وہ افعال اختیاریہ میں بھی ہو سکتی ہے، افعال غیر اختیاریہ میں، صفات اختیاریہ میں بھی ہو سکتی ہے، صفات غیر اختیاریہ میں۔ مثلا ایک آدمی کہتے ہیں زید بڑا سخی ہے، زید بڑا سخی ہے، تو یہ اس کا جو اس کے اندر جو سخاوت کا جو فعل ہے، صفت ہے، یہ اس کی اختیاری ہے، تو یہ اس کی تعریف ہوئی ندی فعل ہے، صفت ہے اختیاریہ میں۔ لیکن ایک آدمی کہتے ہیں زید بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا، تو یہ اب اس کا خوبصورت ہونا یہ غیر اختیاری ہے، یہ اس کا اپنی صفت نہیں ہے، اپنا فعل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے، تو یہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مدح جو ہے وہ صفات اختیاریہ میں بھی ہوتی ہے، غیر اختیاریہ میں بھی ہوتی ہے، اور جو حمد ہے وہ صرف اور صرف صفات اختیاریہ میں ہوتی ہے۔
اور شکر کا جہاں تک تعلق ہے وہ کسی کے احسان پر ہوتا ہے. مثلا کسی نے کسی کو ہدیہ دے دیا یا اس کی کوئی کام اس کا پورا کر دیا تو وہ بطور احسان آگے سے شکریہ ادا کرتا ہے. یہ اس کا در فرق ہے. تو یہاں لفظ حمد ذکر ہوا ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. ہم نے یہ معنی کیا کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حالانکہ دیکھیں ہم دنیا کے اندر کتنے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. فلاں جی بہت بڑا آدمی ہے، ہم اس کی سینکڑوں تعریفیں کر لیتے ہیں. فلاں خوبصورت بلڈنگ ہے، ہم اس کی کئی تعریفیں کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم تعریفیں کرتے ہیں. ہاں جی مولانا طارق جمیل صاحب بڑے اچھے، ہم کتنی تعریفیں کر کے لگا دیتے ہیں. کسی اور کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو ہم ادھر کہہ رہے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور ہم ادھر بھی تعریف کر رہے ہیں. سمجھ آیا سوال؟ سوال یہ ہے یہاں ہم مانا کر رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن ہم بندوں کی تو تعریف کرتے ہیں، ہم کسی جانور کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم کسی بلڈنگ کی بھی تعریف کرتے ہیں. تو یہ تو پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے نہ ہوئی نا. اس کا جواب یہ ہے کہ جن کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. کہ اللہ جو ان کے اندر صفات ہیں وہ بھی صفات کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے. تو ان کی تعریف گویا کہ اللہ کی تعریف. تو سوال حل ہو گیا کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے ہوئی. فرمایا الحمد تمام کی تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی حمد و ثنا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، ازل سے لے کر ابد تک، جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی حمد ہیں، جتنی بھی ثنا ہے، ان کا مستحق صرف اور صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ. اب اس پر دلیل ہے کہ بھئی یہ ساری کی ساری تعریفوں کا مستحق اللہ کیوں ہے؟ دلیل اگلے جملے میں، رب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے. ظاہری بات ہے جہاں سے مراد انسانوں کا جہاں ہو، جنات کا جہاں ہو، فرشتوں کا جہاں ہو، جانوروں کا جہاں ہو، نباتات کا جہاں ہو، پرندوں کا جہاں ہو، درندوں کا جہاں ہو، جتنے بھی جہاں ہیں، جتنے بھی جہاں ہیں، ان کا رب، ان کا پالنے والا، ان کی تربیت کر کے ان کو بڑا کرنے والا وہ کون ہے جی؟ اللہ. رب کہتے ہیں کہ جو کسی کی تربیت تدریجن کرے، ابتدا سے انتہا تک، اس کو رب کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارا رب ہی ہے کہ جو ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی صورت میں آتے ہیں، اس کے بعد ایک مکمل انسان بننے تک پرورش کون کرتا ہے جی؟ رب کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر انسان بیمار ہو جاتا ہے، کچھ تکلیف ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کچھ نہ کچھ نلکیاں لگا کر کسی اور طریقے سے خوراک معدے میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ماں کے پیٹ میں کوئی مائی کا لال آ کے بچے کو رزق نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کا. اور بچے کا ماں کے پیٹ میں جو رزق ہے وہ ماں کا وہ گندا خون وہ بچے کا رزق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پاک بنا کر بچے کے لیے پیش کرتے ہیں. ناف کے ذریعے بچے کو رزق ملتا ہے، ماں کا خون. کوئی مائی کا لال، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر رزق نہیں پہنچا سکتا. یہ صرف اور صرف کون پہنچا سکتا ہے؟ رب، جسے اللہ کہا جاتا ہے. تو الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا، یعنی جہانوں کا، جو رب ہے جہانوں کا. یہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی یہ عالمین جمع نہیں، اس کا واحد استعمال نہیں ہوا. اس کا واحد کیا ہے؟ عالم. عالم، عالم واحد ہے، عالمین اس کی جمع ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کا واحد استعمال نہیں ہوا. تو جی پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہوگا الحمد
تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا، جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ یہ اس کی میں نے کل تشریح کر لی تھی۔ الرحمن سے مراد عامۃ الرحمہ، کہ جس کی رحمت اول سے آخر تک، ازل سے ابد تک ہر ایک کو شامل ہے۔ رحیم سے مراد تام الرحمہ، جس کی رحمت مکمل ہے، جس کی رحمت مکمل ہے۔ آگے جی مالک یوم الدین جو مالک ہے، مالک کا معنی ہے جو مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا۔ یوم کا معنی ہوتا ہے دن، یوم کا معنی ہے دن، دین سے مراد یہاں جزا۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے جزا کے دن کا۔ یوم الدین کا کیا معنی ہوگا جی؟ جزا کے دن کا۔ یوم دن کا معنی ہے الدین جزا، تو یوم جزا، جزا کا دن یعنی بدلے کا دن، اس دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم جزا کا، یعنی وہ دن کے جو بدلے کے لیے، وہ زمانہ جو بدلے کے لیے مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر دنیا کے اندر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ بکری جس کی سینگ دنیا کے اندر نہیں تھے اس کو سینگ عطا فرمائیں گے اور کہا جائے گا اب اس بکری سے بدلہ لو۔ یہ تو جانوروں کا معاملہ ہے، انسان کا معاملہ اللہ کی عدالت میں سارے کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک منٹ کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہا گیا مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، اللہ تو آج بھی مالک ہے، اللہ آج بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر وہاں کے دن کی خصوصیت کا کیا مطلب ہے؟ علماء مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حقیقت میں اس دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتقاضائے حکمت انسانوں کو بھی ناقص اور مجازی ملکیت عطا کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار یہ پلاٹ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، مجازی مالک انسان ہے۔ مجازی مالک کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اور جو آخرت کا دن ہوگا وہاں کوئی مجازی مالک بھی نہیں ہوگا، کسی ایک ٹکے کا کوئی مالک نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس ایک واحد قہار بادشاہ کی بادشاہی ہوگی، اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر مجازی مالک ہے انسان، حقیقی مالک اللہ، وہاں حقیقی مالک اللہ ہی ہوگا، مجازی مالک کوئی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ قیامت کے دن کا تذکرہ کیا، فرمایا مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ ابتداءً اللہ کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ اللہ سے گویا کہ انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے، اور اللہ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دعا کا طریقہ بھی خود ہی بتلایا کہ پہلے میری تعریف کرو، جس سے مانگنا چاہتے ہو، جس کو تم اپنا رب کہتے ہو، جس کے سامنے تم جھکتے ہو، پہلے اس کی تعریف تو کرو نا، اس شہنشاہ کی تعریف کرو، پھر مانگو، پھر تمہیں دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں نا جی الحمدللہ رب العالمین، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو ایک ایک آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کر تلاوت کرنا یہ مستحب ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح آخر تک ایک ایک آیت کو الگ الگ تلاوت کرنا مستحب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب بندہ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اسنا عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں ہم دعا کرتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی کی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ جب اہدنا الصراط المستقیم آگے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تیرے لیے وہی ہے جو کچھ تو مجھ سے مانگے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تین آیتیں ابتداء کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے دربار میں عرضی پیش کرتا ہے، درخواست پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تین آیتوں کے اندر وہ اپنی تعریف بندے کو سکھلائی ہے۔ اے میرے بندے جب تو اپنے لیے ہدایت مانگے گا، جب تو اپنے لیے صراط مستقیم مانگے گا، اس سے پہلے اس شہنشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا اس کی صفات کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ۔ جب تو یہ کام کر لے گا تو پھر اس شہنشاہ کے دروازے سے جو کچھ تو مانگے گا وہ تجھے مل کر رہے گا۔ اس لیے تین آیتیں اللہ کی تعریف میں یہ بیان ہوئی ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پروردگار ہے جہانوں کا، یا پالنے والا ہے جہانوں کا، یا رب ہے جہانوں کا، جو معنی بھی کریں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، مبالغہ، بہت مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم والا ہے، دونوں معنی کریں۔ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، دونوں معنی کر سکتے ہیں کہ نہایت رحم والا ہے، جس طرح طریقے سے آسان ہو۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے دن قیامت کا، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں جو مالک ہے دن قیامت کا، یا جو مالک ہے روز جزا کا، یا یہ معنی بھی کر سکتے ہیں جو مالک ہے بدلے کے دن، تینوں معنی کر سکتے ہیں۔ جو مالک ہے دن قیامت کا، جو مالک ہے روز جزا کا، جو مالک ہے بدلے کے دن، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ معنی کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔